الالوہیت بیٹاپن۔ عیسائیت کا تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص اور منفرد معنی میں خدا کے بیٹے تھے۔ یہ عقیدہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ بائبل میں یہ تعبیر بہت سے پہلے انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کی ایک کتاب میں بنی اسرائیل کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، اور تو فرعون سے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے، اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ میرا پہلوٹا۔ خروج 4:22۔ زبور میں یہی لقب حضرت داؤد کو دیا گیا۔ میں فرمان کا اعلان کروں گا، خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج میں نے تجھے چنا ہے۔ زبور 2:7۔ بائبل کے بعد کے حصے میں حضرت سلیمان کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ وہ میرے نام کا گھر بنائے گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، اور میں اس کا باپ ہوں گا، اور میں اس کی بادشاہی کا تخت اسرائیل پر ہمیشہ کے لیے قائم رکھوں گا۔ تواریخ اول 22:10۔ اس تعبیر کا مطلب خدا کے ساتھ محبت اور قربت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ خود عیسائیت کے بانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ انسان جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے خدا کا بیٹا ہے۔ نیک زندگی اور مہربان اور رحم دل رویہ ہی انسان کو خدا کا بیٹا کہلانے کے لائق بناتا ہے۔ کیا یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درج ذیل اقوال میں واضح نہیں ہوتی؟ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو تاکہ تم اپنے آسمانی باپ کے فرزند کہلاؤ۔ متی 5:44-45۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ متی 5:9۔ یہ اقوال اس بات میں کوئی شک باقی نہیں چھوڑتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک اس تعبیر کا کیا مطلب تھا۔ اس تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی خاص یا منفرد معنی میں خدا کا بیٹا قرار دینے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عموماً اپنے آپ کو ابن آدم کہتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے لیے ابن خدا کی تعبیر استعمال کی تو یقیناً وہ اسی معنی میں تھی جس معنی میں ان سے پہلے آدم، اسرائیل، داؤد اور سلیمان کو خدا کا بیٹا کہا گیا تھا، اور اسی معنی میں جس معنی میں انہوں نے محبت کرنے والوں اور امن سے رہنے والوں کو خدا کے بیٹے کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درج ذیل کلمات مزید واضح کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ تعبیر صرف مجازی معنی میں استعمال کی۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ اگر اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور صحیفہ ٹل نہیں سکتا، تو جسے باپ نے مقدس ٹھہرایا اور دنیا میں بھیجا، اس کے بارے میں تم کیوں کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ یوحنا 10:34-36۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح طور پر زبور 82 کی آیات 6 اور 7 کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا تم خدا ہو اور تم سب اعلیٰ کے فرزند ہو، لیکن تم انسانوں کی طرح مرو گے اور امیروں کی طرح گر پڑو گے۔ جس طرح قدیم زمانے کے قاضیوں اور انبیاء کو صرف مجازی معنی میں خدا کہا گیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی مجازی معنی میں خدا کا بیٹا کہا۔ یہ بات واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ابن خدا کی تعبیر بائبل کے محاورے سے بڑھ کر کوئی خاص معنی نہیں رکھتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی خاص یا حقیقی معنی میں خدا کا بیٹا قرار دینے کی کوئی بنیاد نہیں، جیسا کہ عیسائیوں نے کیا ہے۔ قرآن مجید نہایت زوردار الفاظ میں اس عقیدے کو رد کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی حقیقی یا منفرد معنی میں خدا کے بیٹے تھے۔ قرآن کہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ البقرہ 2:116۔ اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ مریم 19:35۔ عقل اور عام فہم بھی اس معاملے میں اسلام کے حق میں ہے۔ فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہستی جس سے کوئی اور ہستی جدا ہو کر نکلے، مستقل وجود رکھے اور اس کی ہمسر اور شریک بن جائے، کامل نہیں ہو سکتی۔ خدا کے لیے بیٹا ثابت کرنا خدا کے کمال کی نفی ہے۔ اصل گناہ، دی اوریجنل سن۔ عیسائیت کا چوتھا عقیدہ کفارے کا ہے۔ عیسائیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کے اس حکم کی نافرمانی کی کہ علم کے ممنوع پھل کو نہ کھائیں، اس طرح انہوں نے گناہ کیا۔
آدم کا یہ گناہ ان کی تمام اولاد میں منتقل ہو گیا۔ تمام انسان گناہگار پیدا ہوتے ہیں۔ خدا کے عدل کا تقاضا ہے کہ ہر گناہ کی سزا دی جائے۔ خدا کسی ایک گناہ کو بھی بغیر سزا کے معاف نہیں کر سکتا۔ اب گناہ کو مٹانے کا واحد ذریعہ خون کا بہایا جانا ہے، جیسا کہ حضرت پولوس کہتے ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ عبرانیوں 9 آیت 22۔ لیکن یہ خون کامل، بے گناہ اور غیر فاسد ہونا چاہیے، چونکہ اصل گناہ خدا کے خلاف تھا اور اس کی نوعیت لامحدود تھی، اس لیے اس کے لیے لامحدود کفارہ درکار تھا۔ چنانچہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے آسمان سے آئے، اپنا مقدس اور بے گناہ خون بہایا، ناقابل بیان اذیتیں برداشت کیں اور انسانوں کے گناہوں کی سزا ادا کرنے کے لیے جان دے دی۔ چونکہ یسوع لامحدود خدا تھے، اس لیے وہی گناہوں کی لامحدود قیمت ادا کر سکتے تھے۔ کوئی شخص نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم نہ کرے۔ ہر انسان اپنی گناہگار فطرت کے باعث ہمیشہ کے لیے جہنم میں عذاب کا مستحق ہے، الا یہ کہ وہ یسوع مسیح کے خون کے ذریعے اپنے گناہوں کے کفارے کو قبول کرے۔ یہ عقیدہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ 1 اصل گناہ، 2 یہ عقیدہ کہ خدا کے عدل کا تقاضا ہے کہ گناہ کے بدلے خون کی سزا دی جائے، 3 یہ عقیدہ کہ یسوع نے صلیب پر مر کر انسانوں کے گناہوں کی قیمت ادا کر دی اور نجات صرف انہی کے لیے ہے جو ان کی نیابتی قربانی پر ایمان لائیں۔ پہلے حصے کے بارے میں ریورنڈ ڈی گروٹ لکھتے ہیں، کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ آدم کا گناہ تمام انسانوں تک منتقل ہوا، سو ہماری مبارک خاتون مریم کے، جیسا کہ پولوس رسول کے الفاظ ہیں، پس جیسے ایک کے قصور سے سب آدمیوں پر سزا کا حکم ہوا، ویسے ہی ایک کی راست بازی سے سب آدمیوں پر زندگی کی راست بازی کا حکم ہوا، کیونکہ جس طرح ایک آدمی کی نافرمانی سے بہت سے گناہگار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ رومیو 5:18-19۔ یہ الفاظ واضح کرتے ہیں کہ تمام انسان آدم کا گناہ وراثت میں لے کر آئے ہیں۔ دیگر بہت سے عیسائی عقائد کی طرح موروثی گناہ کا نظریہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان سے پہلے آنے والے انبیاء کے اقوال سے ثابت نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ تعلیم دی کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اولاد کو باپ کے گناہ کی سزا نہیں دی جائے گی۔ مثال کے طور پر نبی یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے، ان دنوں میں پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ باپوں نے کھٹے انگور کھائے اور بچوں کے دانت کھٹے ہو گئے، بلکہ ہر شخص اپنے ہی گناہ کے سبب مرے گا، جو کھٹے انگور کھائے گا اسی کے دانت کھٹے ہوں گے۔ یرمیہ 31:29-30۔ نبی حزقیل نے بھی تقریباً انہی الفاظ میں اصل گناہ کے عقیدے کو رد کیا۔ خداوند کا کلام پھر میرے پاس آیا، تم اسرائیل کی سرزمین کے بارے میں یہ مثل کیوں کہتے ہو کہ باپوں نے کھٹے انگور کھائے اور بچوں کے دانت کھٹے ہو گئے؟ میری حیات کی قسم، خداوند خدا فرماتا ہے، تم آئندہ اسرائیل میں یہ مثل استعمال نہ کرو گے۔ جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی۔ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ اگر بدکار اپنے سب گناہوں سے باز آ جائے اور میرے احکام پر چلے تو وہ ضرور زندہ رہے گا، مرے گا نہیں۔ حزقیل 18:1-9، 20:21۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال سے بھی واضح ہے کہ وہ بچوں کو بے گناہ اور پاک سمجھتے تھے، نہ کہ پیدائشی گناہ گار۔ چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہت ایسے ہی لوگوں کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو خدا کی بادشاہت کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں داخل نہ ہوگا۔ مرکز 10:14-15۔ اسلام موروثی گناہ کے عقیدے کی سختی سے نفی کرتا ہے اور بچوں کو پیدائش کے وقت پاک اور بے گناہ قرار دیتا ہے۔ اسلام کے مطابق گناہ وراثت میں نہیں ملتا، بلکہ انسان خود اپنے اعمال سے اسے کماتا ہے۔ عقلی طور پر بھی یہ سراسر ناانصافی ہے کہ پوری انسانیت کو ہزاروں سال پہلے والدین کے ایک گناہ کی سزا دی جائے۔ گناہ خدا کے قانون یا خیر و شر کے قانون کی دانستہ خلاف ورزی ہے، اور اس کی ذمہ داری صرف اسی شخص پر عائد ہوتی ہے جو اسے کرتا ہے، نہ کہ اس کی اولاد پر۔ انسان آزاد ارادے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جس میں برائی کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور اس کے خلاف جدوجہد کر کے نیکی کرنے کی قوت بھی۔ جب وہ بالغ ہو کر اچھے اور برے میں تمیز کے قابل ہو جاتا ہے اور اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے، تب گناہ اس میں پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے مرد و عورت ایسے گزرے ہیں جنہوں نے برے رجحانات پر قابو پایا اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری۔ بائبل خود ہنوک، نوح، ایوب، یوحنا بپتسمہ دینے والے اور بہت سے دیگر افراد کو کامل راست باز اور خدا سے ڈرنے والا قرار دیتی ہے۔ پیدائش کے وقت بچوں کو گناہ گار سمجھنا بدترین انسان دشمنی اور بدگمانی ہے۔ اس عقیدے کے اثرات کی شدت کا اندازہ سینٹ آگسٹین کے اس نظریے سے ہوتا ہے کہ بغیر بپتسمہ مرنے والے تمام بچے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ حالیہ زمانے تک غیر بپتسمہ یافتہ بچوں کو مقدس قبرستانوں میں دفن نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ اصل گناہ کے ساتھ مرے ہیں۔ چونکہ کفارے کے عقیدے کی بنیاد
یعنی اصل گناہ کا تصور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عقل دونوں کی روح سے غلط ثابت ہو چکا ہے، اس لیے اس پر قائم پوری عمارت بھی باطل ہے۔ تاہم آئیے عیسائی نجات کے نظریے کو مزید دیکھتے ہیں۔ کفارے کے عیسائی عقیدے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ خدا کے عدل کا تقاضا ہے کہ انسان کے اصل اور دیگر گناہوں کی سزا دی جائے۔ اگر خدا کسی گناہ گار کو بغیر سزا کے معاف کر دے تو یہ اس کے عدل کی نفی ہوگی۔ ریورنڈ ڈبلیو گولڈسیک اس بارے میں لکھتے ہیں، یہ بات ہر شخص کے لیے دن کی روشنی کی طرح واضح ہونی چاہیے کہ خدا اپنا ہی قانون نہیں توڑ سکتا، وہ کسی گناہ گار کو مناسب سزا دیے بغیر معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے تو کون اسے عادل اور منصف کہے گا؟ یہ نقطہ نظر خدا کی ذات کی حقیقت سے مکمل ناواقفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا محض ایک جج یا بادشاہ نہیں، بلکہ جیسا کہ قرآن بیان کرتا ہے وہ روز جزا کا مالک ہے۔ وہ صرف عادل ہی نہیں بلکہ نہایت مہربان اور بخشنے والا بھی ہے۔ اگر وہ کسی انسان میں حقیقی نیکی دیکھے یا یہ دیکھے کہ وہ سچے دل سے توبہ کر کے اپنے اندر کی برائی پر قابو پانے کا خواہاں ہے تو وہ اس کے گناہوں کو بالکل معاف کر سکتا ہے اور اسے کسی طور عدل کے خلاف نہیں کہا جا سکتا۔ سزا کا اصل مقصد برائی کو روکنا اور مجرم کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ توبہ اور اصلاح کے بعد بھی سزا دینا انتقام کی علامت ہے، عدل کی نہیں۔ ایسا خدا جس کا عدل ہر لغزش اور گناہ کے بدلے معاوضہ مانگے شائلاک سے بہتر نہیں۔ ہمارا خدا تمام جہانوں کا خالق اور پروردگار، محبت اور رحمت کا خدا ہے۔ اگر وہ قانون دیتا ہے اور اطاعت چاہتا ہے تو یہ انسان کے فائدے کے لیے ہے، نہ کہ اپنے لیے، اور اگر وہ سزا دیتا ہے تو اس کا مقصد برائی کو روکنا اور گناہ گار کو پاک کرنا ہوتا ہے، نہ کہ کسی معاوضے کی طلب، جیسا کہ عیسائی عقیدہ بیان کرتا ہے۔ جہنم بھی ایک اسپتال کی مانند ہے جہاں روحانی مریض جو بغض، نفرت، خود غرضی، بے حسی، جھوٹ، بے ایمانی، لالچ، ناپاکی اور تکبر جیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں، دکھ اور ندامت کی آگ کے ذریعے شفا پاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو مستقل طور پر نیکی کی خواہش رکھتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، وہ خدا کو ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار پائیں گے، بغیر کسی معاوضے کے۔ کیا یہی بات نبی حزقیل اہل نے ان آیات میں نہیں کہی جن کا ہم نے ذکر کیا؟ اور کیا یہی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گمشدہ بھیڑ، گمشدہ سکہ اور نافرمان بیٹے کی تمثیلوں میں نہیں دی؟ کیا اس عقیدے کی کوئی جڑ اس ہستی کی تعلیم میں ملتی ہے جس نے ہمیں یہ دعا سکھائی؟ ہمارے قرض معاف کر جیسے ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا۔ سزا دے کر یا کسی اور کے ذریعے سزا دلوا کر معافی دینا حقیقی معافی نہیں۔ خدا ان لوگوں کے گناہ بلا سزا معاف کر سکتا ہے جن میں وہ حقیقی نیکی دیکھتا ہے اور جو اپنے گناہوں سے باز آ کر اصلاح کر لیتے ہیں، اور یہ اس کے عدل کے خلاف نہیں بلکہ یہی حقیقی معافی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ پس اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جا سکے۔ الزمر 39 53 سے 54۔ اور جو کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے اور اصلاح کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ اور جو گناہ کرتا ہے وہ اس کا وبال خود اپنے ہی اوپر لیتا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ النساء 4 110 111۔